الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ وصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المختار الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ خانہ خدا میں اس بزم نور و نکہت میں تشریف فرما علماء کرام ذوی الاحترام و دیگر قابل قدر بزرگوں اور دوستوں، ہم عمر ساتھیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کی مقدس کتاب قرآن کریم کی جس آیت کریمہ کو میں نے عنوان سخن بنایا، خالق و مالک معبود برحق اپنے پیارے محبوب جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نعلین پاک کے صدقے مجھے اس کے سلسلے میں حق کہنے، آپ حضرات کو حق سننے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے تو میں شمع نگر مسجد کے نوجوانوں کو، یہاں کے برادران اور بزرگوں کو مبارک پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے آج غلام رضا اور غلامان تاج الشریعہ ہونے کا ثبوت پیش کیا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ خالق و مالک اس کار خیر کا آپ کو بہتر سے بہتر صلہ عطا فرمائے، اور کل قیامت میں تاج الشریعہ کا دامن پکڑ کر جنت میں جانے والے خوش نصیبوں میں ہم سب کا نام شامل فرمائے، آمین کہہ دیں۔ آئیے سب سے پہلے ہمتن گوش ہو کر، ایک جہت ایک آواز ہو کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی غلامی اور محبتوں کا ثبوت دیتے ہوئے درود و سلام کی نظریں پیش کریں اور میرے ساتھ پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ زمین و آسمان کے خالق و مالک نے اپنی مرضی اور اپنی بلند شان کے مطابق اس کائنات عالم کو وجود بخشا۔ عرش و فرش پر، زمین کے ساتوں طبق اور آسمان کے ساتوں منزلوں پر اس نے اپنی مخلوقات کو بسایا۔
دنیا کو اتنا حسین بنایا، اتنا دیدہ زیب بنایا کہ آج اہل دنیا کی رعنائیوں میں گم ہوتے نظر آتے ہیں۔ وہ کہتا بھی ہے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا، مفہوم یہ ہے کہ ہم نے زمین کو خوبصورت بنایا، حسین بنایا، دیدہ زیب بنایا، زرخیز بنایا، اپنی نعمتوں سے لبریز بنایا، بہت ساری خوبیاں رکھ دی۔ الغرض المختصر، زمین و آسمان میں اللہ نے ایسی ایسی حسین چیزیں، ایسی ایسی باکمال چیزیں بنائی ہیں کہ جس شے میں دیکھو اس کی قدرت کا جلوہ نظر آتا ہے، جس شے کی طرف دیکھو اس کی شان کی شاہکار نظر آتی ہے۔ خود ہمارے وجود میں اللہ نے ایسا ایسا کمال رکھ دیا ہے کہ ان کمال و خوبیوں کا دنیا میں کوئی جواب نہیں ہے، اور دنیا کے پاس اس کا کوئی بدل بھی نہیں ہے۔ چاہے آنکھ ہو، چاہے کان ہو، چاہے ناک ہو، چاہے دل ہو، چاہے ہاتھ ہو، پیر ہو، جسم کے تقریباً 360 اعضاء میں سے کوئی بھی ہو، دنیا میں اندر کوئی ایسا مائی کا لال پیدا نہیں ہوا جو قدرت کے بنائے ہوئے کسی ایک عضو کے مقابل کوئی شے تیار کر سکے۔ آنکھ دیکھنے کا کام کرتی ہے، کان سننے کا کام کرتا ہے، زبان بولنے کا کام کرتی ہے، ذہن سوچنے کا کام کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں قدرت کی نشانیاں ہیں اور ایسی لاجواب ہیں کہ دنیا میں کوئی کتنا بھی بڑا ہو جائے، میدان علم کو جس طرح چاہے سر کر لے، مگر قدرت کی بنائی ہوئی ایک آنکھ کے جیسی کوئی آنکھ نہیں بنا سکتا، کان نہیں بنا سکتا، زبان نہیں بنا سکتا۔ تو خود ہمارے وجود میں اللہ کی ہزاروں نشانیاں موجود ہیں۔ اسی لیے شیر خدا نے کہا تھا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا، اپنے خالق و مالک کو پہچان لیا۔ تو حضرات، اللہ نے جو بھی بنایا بڑا باکمال بنایا، سبحان اللہ، بڑا حسین بنایا۔ اور انسان کی تو بات ہی نہ پوچھو، انسان کو بنایا تو اعلان کرتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سبحان اللہ، ہم نے انسان کو بڑے ہی احسن طریقے سے، بہت خوبصورت طریقے سے بنایا ہے۔ لقد کرمنا بنی آدم، اللہ عز و جل نے انسانوں کے سروں پر بزرگی کا تاج رکھ دیا ہے، تمام مخلوقات میں سب سے افضل اور اعلیٰ درجہ انسان کو دیا ہے۔ اس کا احساس کریں ہم، اور تھوڑا یہ بھی سوچتے چلیں، سب سوچیں، وہ اپنی مرضی کا بادشاہ، وہ اپنی مرضی کا مالک، اس کی مرضی میں کسی کی مرضی نہیں چلتی، وہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ اگر وہ ہمیں کتا بنا دیتا تو، وہ ہمیں بلی بنا دیتا تو، وہ ہمیں اور کوئی جانور بنا دیتا تو، جس سے دنیا نفرت کرتی، کوئی اور مخلوق میں ہمیں پیدا کر دیتا تو ہم کچھ کر سکتے تھے؟ نہیں، مگر اس احسان کا شکریہ ادا کیجئے، اس جبین نیاز کو رکھیے اس کی بارگاہ میں اور شکر کیجئے کہ اس نے تمہیں
کوئی چھوٹی مخلوق نہیں، سب سے افضل مخلوق میں جگہ عطا فرمایا، انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا۔ اور انسانوں میں انسان تو بہت ہیں، پوری دنیا انسانی آبادی سے بھری ہوئی ہے، بھری جا رہی ہے، اور دنیا کے تاناشاہ لوگ، ہٹلر لوگ آبادی کم کرنے کی اسکیمیں بنا رہے ہیں۔ آپ تو جانتے زیادہ ہیں ہم سے، جن سنکھیا کم ہو اس پر وہ اپنا مائنڈ صرف کر رہے ہیں جیسے کہ وہی سب کو روزی دیتے ہو۔ ان بے ایمانوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ روزی دینا کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، روزی تو خالق اور مالک دیتا ہے۔ جو سمندروں میں مچھلیوں کو بھوکا نہیں رکھتا، سوراخوں میں چیونٹیوں کو بھوکی نہیں رکھتا، لولی لنگڑی اندھی اپاہج مخلوق کو بھی وہ کبھی کسی ٹائم بھوکے نہیں چھوڑ دیتا، سب کا پیٹ بھرتا ہے۔ یہ عدیم زمین سفرے عام اوست، یہ پوری زمین اس کا عام دسترخوان ہے، سب کھاتے اور جیتے ہیں، سب اس پر پلتے ہیں۔ تو انسانی آبادی سے پوری دنیا بھری ہوئی ہے۔ وہ اگر چاہتا تو کسی بھی طبقے کے انسانوں میں تمہیں پیدا کر دیتا، یہود میں پیدا کر دیتا، نصارہ میں پیدا کر دیتا، مشرکین میں پیدا کر دیتا، کفار میں پیدا کر دیتا، ملحدین میں پیدا کر دیتا، دیابنا میں پیدا کر دیتا، گمراہوں میں پیدا کر دیتا، جہاں چاہتا وہ پیدا کر دیتا۔ لیکن اس پر شکر کیجئے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا اشرف المخلوقات میں اور مومنین کاملین کی جماعت میں، خوش عقیدہ مسلمان بنایا۔ اور سن لیں، اس زمین پر سب سے خوش نصیب مخلوق، سب سے اچھے انسان وہی ہیں جو صاحب ایمان ہیں، جن کے دل کے خانے میں ایمان کا چراغ روشن ہے، جن کے دل کا تعلق گنبد خضرا سے جڑا ہوا ہے، جن کی پیشانیاں اس خالق و مالک کے در پر جھکتی ہیں، وہی خوش نصیب ہیں۔ خود قرآن کہتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور اعمال صالح اختیار کیے وہ سب سے بہترین مخلوق ہیں، خوش نصیب مخلوق ہیں۔ اور آگے بھی لذت لیتے چلیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ سبحان اللہ، زور سے بولیں۔ ان مومنین کے ایمان کا صلہ، ان صالحین کی صالحیت کا صلہ، ان کی نیکی اور پرہیزگاری کا صلہ، یہ سجدوں کا صلہ، یہ تلاوتوں کا صلہ، یہ اللہ اللہ کہنے کا اجر، دل کی دھڑکنوں میں اسے بسانے کا اجر کسی اور کے پاس اس نے نہیں رکھا۔ خود کہتا ہے میرے ان خوش نصیب بندوں کا اجر میں نے اپنے پاس رکھا ہے۔ جب دنیا میں ان کا دفتر سمیٹوں گا اور اپنے ان بندوں کو اپنی بارگاہ میں بلاؤں گا، تب ان کے سجدوں کا اجر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ تب ان کی تلاوتوں کا اجر دوں گا، تب ان کی بندگیوں کا اجر دوں گا، تب انہیں اپنے یاد کرنے کا اجر دوں گا۔ ایسا اجر دوں گا، ایسا گھر دوں گا جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، ایسا باغ دوں گا کہ جس کا کوئی تصور نہ کیا ہوگا، اور میرے یہ بندے ہمیشہ ہمیش اسی خلد بری کا مہمان بن کر رہیں گے۔ کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کے لیے میری جنت مہمان خانہ ہوگی۔ اے خوش نصیبو، مجھ گرے پڑے کا یہ پیغام دل میں لکھ لینا،
کبھی سجدوں سے اپنے آپ کو محروم نہ کرنا، کبھی اس زبان کو اس خالق کے ذکر سے محروم نہ کرنا، اس مالک کو کبھی فراموش نہ کرنا۔ تاج الشریعہ کے عرس میں آئے ہو تو ان سے سیکھتے چلو، ان کے بچپن کا وہ واقعہ آپ کے ذہنوں میں تازہ کر دوں۔ سرکار مفتی اعظم عالم ہند حضور تاج الشریعہ کے نانا ہیں، ان کے جد امجد ہیں، آپ کی تربیت انہی کے پاس ہوئی۔ اور یہ بات تو آپ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جب اچھا باپ یا اچھا نانا یا اچھا دادا اپنے نواسے پوتے کی جب تربیت کرتا ہے تو اس کا کہیں جواب نہیں ہو پاتا۔ اعلیٰ حضرت نے مفتی اعظم عالم کی تربیت کی، آج ان کا کوئی جواب نہیں۔ مفتی اعظم نے تاج الشریعہ کی تربیت کی، آج ان کا کوئی جواب نہیں۔ جب تک یہ دنیا باقی رہے گی، دنیا تاج الشریعہ کا نام جپتی رہے گی۔ یہاں یہ بھی سبق ملا، ہمیں اچھا باپ بننا چاہیے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ٹی وی اور سنیما دیکھتے رہیں گھر میں صوفے پہ بیٹھ کر شان سے، اور میرا بچہ مصلی پر قضائے عمری پڑھتا رہے، میرا بچہ سجدوں کی لذتیں لیتا رہے، میں گھر میں ٹی وی سنیما دیکھوں، بچہ مسجد آنا جانا کرے، ہم گانے گائیں، بچہ نعت پڑھے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، الا ماشاء اللہ۔ جب باپ کو بیٹا بچپن ہی سے مصلی پر دیکھتا ہے تو وہ بھی مصلی کا شوقی ہو جاتا ہے۔ جب باپ کو بیٹا سجدوں میں دیکھتا ہے تو بازو میں وہ بھی اپنا ماتھا رکھ دیتا ہے۔ جب باپ کو بیٹا تلاوت میں مصروف دیکھتا ہے تب پھر وہ بھی تلاوت کا عادی ہو جاتا ہے۔ آج اگر ہمارے بچوں میں صالحیت کا جذبہ نہیں پیدا ہو رہا ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہم اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو وہ ماحول دینے سے محروم ہو گئے ہیں۔ ہمارا گھر سنیما ہال بنا ہوا ہے، اور اب تو جیب میں سنیما ہال لے کے چلتے موبائل کی شکل میں۔ ہمارا گھر پکچر اور سنیما کا ماحول بنا ہوا ہے، جوکس اور سیریل کا ماحول ہمارے گھر میں۔ تو جس ماحول میں بچہ پلے گا اسی راستے پر چلے گا۔ گھر میں بچہ گانا سنتا ہے تو نعت کیسے پڑھے گا؟ گھر میں بچہ ٹی وی کی اسکرین پر ایک شرابی کو شراب کی بوتل اڑاتا ہوا دیکھتا ہے تو وہ رسول اللہ کی نعت کا عاشق کہاں سے بنے گا؟ جب مارکیٹ میں اترے گا تو بھی شراب ڈھونڈے گا۔ ٹی وی سنیما میں وہ خرافات دیکھتا ہے، دوشیزاؤں کے ساتھ گندے تعلقات دیکھتا ہے، تو جب وہ خود بڑا ہوتا ہے مارکیٹ میں اترتا ہے تو وہ بھی وہی چیزیں دیکھتا ہے، وہی چیزیں ڈھونڈتا ہے۔ اور آج ماحول ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ آج ہمارے بچے نہ تو سجدوں کے عادی، نہ نبی کی محبت کے عادی، اور نہ ہی ہمارے وفادار رہے، نہ ہی ہمارے بڑھاپے کا سہارا رہے۔ آؤ تاج الشریعہ کی تربیت کیسے ہوئی، نصیحت لے لو، اپنے دلوں کے دریچوں پر لکھ لو اور اس پر عمل کرو۔ تاج الشریعہ نانا جان کی بارگاہ میں تشریف فرما ہے۔ حضور مفتی اعظم عالم کی بارگاہ میں کوئی ایک صاحب ملاقات کے لیے آ گئے، آپ ان سے باتیں کرنے لگے۔ حضور تاج الشریعہ اپنے نانا کی تسبیح اٹھا لیتے ہیں اور ایک کونے میں کھڑے ہو کر تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ جب آپ گفتگو سے فارغ ہوئے، حضور مفتی اعظم ہند جب ملاقات سے فارغ ہوئے تو چہرے پر مسکراہٹ آئی اور کہا، صاحبزادے کیا کر رہے ہو، کیا پڑھ رہے ہو؟ جواب کیا دیا تھا؟ نانا آپ تو
کسی صاحب سے بات کر رہے تھے اور میں نبی پر درود بھیج رہا تھا. سبحان اللہ، میں نبی پر درود و سلام بھیج رہا تھا. یہ تربیت جب بچے کی ہوتی ہے، جب ایسے ماحول میں بچہ بنتا ہے، جی تب تاج الشریعہ بن کر ہی چمکتا ہے. تب لوگوں کو پکار پکار کے کہنا پڑتا ہے، بستی بستی قریہ قریہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ. جب ایسے ماحول میں بچہ پروان چڑھتا ہے، تب وہ اپنے دین پر مر مٹنے کا حوصلہ رکھتا ہے. حضور تاج الشریعہ کی زندگی تو ایک انجمن ہے، ان کی زندگی ایک ضخیم کتاب ہے، مکمل پڑھ پانا یہ بڑا مشکل ہے. ان کی زندگی کے ہر گوشے پر اس مختصر سے وقت میں روشنی ڈال پانا یہ بڑا مشکل امر ہے. صرف 2 باتیں ان کی زندگی سے چن کر آپ کے دلوں کی تختی پر لکھنا چاہتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ ضائع نہیں کرو گے، عمل میں جگہ دو گے، آپ اس پر عمل کی کوشش کرو گے. سب سے پہلی چیز تاج الشریعہ کی نس نس میں، رگ رگ میں جو چیز تھی وہ عشق مصطفیٰ، رسول کریم کی سچی محبت. حضور کی حدیث ہے، ادبوا اولادکم من 3 خصال، حب نبیکم و آل نبیکم و تلاوت القرآن او کما قال. حضور کی حدیث ہے کہ اپنی اولاد کی عادتوں میں 3 چیزیں ڈال دو. ایک تو اپنے نبی کی محبت، اور ایک اپنے نبی کی آل کی محبت، اور تیسرے نمبر پر قرآن کی محبت. اب آپ احتساب کرو گے اپنا، آپ اپنا حساب لگاؤ گے کہ آپ اپنے بچوں کو یہ 3 باتیں سناتے اور سکھاتے ہیں کہ نہیں، ان کے دلوں میں نبی کی محبت پیدا کیا ہے کہ نہیں. لیکن تاج الشریعہ کو دیکھو، وہ اپنے گھر کے ماحول میں ہر طرف نبی کے عشق کی خوشبو پاتے ہیں، نبی کی محبت کا سبق پاتے ہیں. ہر طرف نبی کی یاد میں گھر کے ہر فرد کو جھومتا اور مچلتا پاتے ہیں. خود ہی نبی کے اتنے بڑے عاشق ہو جاتے ہیں کہ ان کی پوری زندگی بیت گئی، کسی نے نبی کی سنت کے خلاف ان کو نہیں دیکھا. اور نبی کی سنت کے خلاف پوری دنیا ایک جٹ ہو کر، ایک طاقت لگا کر، اگر تاج الشریعہ کو نبی کی سنت کے خلاف کچھ کروانا چاہیے تو تاج الشریعہ نے پوری دنیا کو تج دیا، لیکن نبی کی سنت کے خلاف ایک قدم بھی نہ اٹھایا. یہ ان کی زندگی کا وہ نمایاں حصہ ہے. میں تو کہتا ہوں کہ یہی ان کی بخشش کے لیے کافی ہے. قیامت کے میدان میں ان کے گناہوں کا یہی سب سے گناہ تو اللہ نے اپنے ایسے بندوں کو محفوظ کر دیا. ان کی بخشش اور نجات کے لیے ان کا یہی عمل کافی ہے، کیونکہ معلوم ہونا چاہیے، آپ کو بھی پتہ چلنا چاہیے. قیامت میں آپ نے سنا ہے علماء خود بخشے جائیں گے اور اپنے متعلقین کو بھی بخشوائیں گے. یہاں تک کہ اگر کسی نے کسی عالم کو استنجا کے لیے ڈھیلا دیا ہوگا کہ جناب والا حصول طہارت کے لیے میری طرف سے یہ مٹی کا ڈھیلا یوز کر لیجئے، اور عالم نے کر لیا ہوگا، تو کل قیامت میں وہ عالم اس بندے کو بھی بخشوا لے گا جس نے استنجا کے لیے ڈھیلا دیا ہوگا. یہ بات یاد رکھنا، علماء سے عقیدت رکھو، ان سے محبت رکھو، شفقت کی نظر سے دیکھو، محبت کی نظر سے دیکھو. اللہ تمہیں توفیق دے، کبھی کسی عالم سے بغاوت نہ کرو، اس سے لڑائی نہ کرو، اس کو نقصان نہ پہنچاؤ، اس سے اختلاف نہ کرو. کیا پتہ وہی عالم آپ کی بخشش کا سامان بن جائے، وہی عالم آپ کے نجات کا ذریعہ بن جائے. تو علماء، حفاظ، صالحین جہاں سب بخشے جائیں گے قیامت میں، وہیں پر نبی سے سچی محبت کرنے والے بھی بخشے جائیں گے. آپ نے سنا ہوگا
ورنہ میں بتا دیتا ہوں، ذہنوں میں محفوظ کر لیجیے. کہا جاتا ہے جو صالحین ہیں، بعمل علماء ہیں، حفاظ ہیں، جب ان کو قبروں میں سپرد خاک کر کے لوگ چلے آتے ہیں تو قیامت تک کے قبر کی مٹی ان کے کفن کو داغ تک نہیں لگاتی. جو صالحین ہیں، اللہ کے محبوبین ہیں، علماء ہیں، حفاظ ہیں، صابرین ہیں، ذاکرین ہیں، شاکرین ہیں، شہداء ہیں، صدیقین ہیں، وہیں پر یہ بھی روایت موجود ہے جو کچھ نہیں ہیں مگر حضور کے سچے عاشق ہیں. حضور کے سچے عاشق لوگ ہیں، اپنے دل کی دھڑکنوں میں انہیں بساتے ہیں، ان کی یادوں میں اپنے دن رات گزارتے ہیں، کروٹ کروٹ یا رسول اللہ کی صدائیں بلند کرتے ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے جاگتے جو اپنے نبی کو نہیں بھولتے ہیں، کبھی درود پڑھ کر انہیں یاد کرتے ہیں، کبھی سلام پڑھ کر انہیں یاد کرتے ہیں، کبھی ان کی نعت پڑھ کر انہیں یاد کرتے جو اپنے دل میں انہیں بسائے ہیں. روایتوں کے اندر آتا ہے جب ان کو سپرد خاک کیا جاتا ہے تو ایسے عاشقوں کو بھی قبر کی مٹی نہیں چھوتی، ان کے کفن کو داغ تک نہیں لگاتی. تبھی تو پیارے رضا نے کہا تھا قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے. زور سے بولو، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. تو تاج الشریعہ نے اب نبی سے محبت کر کے اپنی دنیا بھی سنوار لیے تھے اور اپنی قبر بھی سنوار لیے اور حشر بھی سنوار لیے، اور ہم سب کو یہ پیغام دے گئے اے میرے چاہنے والوں، میں تو دنیا سے جا رہا ہوں مگر تمہیں در مصطفیٰ پر ڈال کے جا رہا ہوں. جب تک دنیا میں رہنا در مصطفیٰ پہ پڑے رہنا اور یہی کہتے رہنا جان ہے عشق مصطفیٰ. زور سے بولو، جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں. جہاں بانی عطا کر دیں، بھری جنت ہبا کر دیں، نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کر دیں. انہوں نے اپنی پوری زندگی میں لکھا تو نبی کی بات لکھا، نظم میں لکھا تو نبی کی نعت لکھی، اپنے شب و روز نبی پر وقف کر دیے تھے. تو پہلا پیغام آج ان کی یاد کی محفل میں یہ ہے کہ ہم بھی اپنا شب و روز اپنے نبی پر وقف کر دیں. خدا را آپ کا کوئی دن ایسا نہ گزرے کہ پورا دن گزر جائے اور آپ نبی کو ایک بار بھی یاد نہ کر پاؤ. ایسا نہیں ہونا چاہیے. بولیے کریں گے انشاءاللہ تعالی. کوئی دن ایسا نہیں گزرے گا جس دن آپ نبی کو یاد نہ کریں، بلکہ دن ایسا گزرے گا ہر پل ہر لمحہ سینکڑوں مرتبہ آپ اپنے نبی کو ضرور یاد کریں. اور ایسے ہی اپنی رات کروٹ کروٹ جب بھی آنکھ کھلے گی زبان پر یا رسول اللہ آئے گا. جب بھی کروٹ لیں گے یا رسول اللہ گنگنا کر نبی کا عاشق ہونے کا ثبوت دیں گے. پہلا پیغام آج آپ کے اس خادم کا تاج الشریعہ کے طفیل یہ ہے. امید کرتا ہوں کہ اس پر عمل کریں گے. مختصر دوسری بات، تاج الشریعہ کی زندگی میں جو چیز میں نے دیکھی وہ ہے استقامت فی الدین. جس مسئلے پر آپ نے اپنی تحقیق سے فائنل کر لیا، ڈیسیژن لے لیا، پھر چاہے پوری دنیا مل جائے اس سے ان کو کوئی ہٹا نہ سکا. جیسے مائک پر نماز کا مسئلہ، تصویر کا مسئلہ، ویڈیو وغیرہ کا مسئلہ، علماء نے تحقیق کر کے ثابت کر دیا کہ عند ضرورت بمقتضائے حال ان چیزوں کا استعمال جائز ہے.
لیکن تاج الشریعہ کی یہ ذات تھی کہ وہ عزیمت پر عمل کرتے تھے، یہی کہہ کے خاموش کر دیتے تھے بہتر تو یہی ہے کہ فوٹو نہ کھینچائے، افضل تو یہی ہے کہ مائک میں نماز نہ پڑھے، افضل تو یہی ہے کہ ویڈیو نہ بنائے، افضل پر عمل کیا، کہا تمہارے جواز پر تم عمل کرو اور افضل پر میں عمل کروں گا۔ وہ واقعہ یاد کیجئے، یہ سب کے جگر کی بات نہیں ہے۔ جامعہ ازہر کے مائے ناز اساتذہ اور انتظامیہ آپ کو دعوت دیتے ہیں، واقعہ کی تفصیل نہیں جاؤں گا، آپ تشریف لے گئے، لوگوں نے آپ کی بزرگی دیکھ کر، آپ کے جلالت علمی دیکھ کر، آپ کی شان و شوکت دیکھ کر قدموں میں جھک گئے، کچھ سوالات کیے، آپ نے اہل سنت سے متعلق دندان شکن جواب دے کر مسلک اعلی حضرت پر سب کو متفق ہی نہ کیا، بلکہ مسلک اعلی حضرت کی حقانیت کا جھنڈا مصر کے اندر اساتذہ کے دلوں میں ڈال دیا، گاڑ دیا۔ اور پھر بڑی کانفرنس تھی، کوئی معمولی کانفرنس نہیں تھی، دنیا کی نمبر 1 یونیورسٹی، جہاں جانے کے لیے لوگ ترستے اور تڑپتے، حضور تاج الشریعہ وہاں موجود ہیں۔ کہا حضور کانفرنس میں شرکت فرمائیں، جلسے میں شرکت فرمائیں۔ آپ دیکھو یہ ہمت، یہی چیز تاج الشریعہ کے اندر تھی۔ کہا میں شرکت تو کروں گا لیکن شرط ہے، کوئی نہ تو فوٹو کھینچے گا اور نہ ہی ویڈیو بنائے گا۔ اگر میری یہ شرط منظور ہے تو میں اسٹیج پر چلوں گا، ورنہ مجھے کوئی فکر نہیں ہے کہ میں تمہارا مہمان ہوں، مجھے کوئی فکر نہیں ہے کہ تم خوش رہو گے کہ ناراض۔ میں اپنی زندگی میں اگر خوش کرنا چاہتا ہوں تو مکین گنبد خضرا کو خوش کرنا چاہتا ہوں، اپنے آقا کی سنت پر چلنا چاہتا ہوں، میں فوٹو نہیں کھینچاؤں گا، میں ویڈیو نہیں بنواؤں گا، میری شرط منظور ہے تو میں اسٹیج پر چلوں گا۔ لوگوں کے کان کھڑے ہو گئے، لوگوں کے ہوش اڑ گئے، لوگ ان کے دیوانے بنے، اور جن لوگوں کے نزدیک گرچہ چیزیں جائز تھیں وہ بھی قدموں پہ گر پڑے اور یہ کہنے لگے آج بھی رسول اللہ کی امت میں تاج الشریعہ جیسے دیوانے موجود ہیں جو حدیث پر بالکل ہو بہو عمل کرتے ہیں اور اسی پر قائم اور اٹل ہیں۔ اعلان کیا گیا کہ کوئی ویڈیو نہیں بنائے گا، کیمرے بند کر دیے گئے، موبائل آف کر دیے گئے۔ اعلان کیا گیا جو شیخ آ رہے ہیں ان کے نزدیک آج بھی تصویر کشی جائز نہیں ہے، ویڈیو سازی جائز نہیں ہے، آپ لوگ ویڈیو بند کریں، موبائل آف کریں، ورنہ شیخ ناراض ہو جائیں گے۔ زور سے بولو اور زور سے، ورنہ شیخ ناراض ہو جائیں گے۔ میں کہتا ہوں تاج الشریعہ اپنے زمانے میں اکتا تھے، ان کی کوئی مثال نہ تھا، ان کا کوئی ہم عصر نہ تھا، ایسے متقی پرہیزگار تھے، یہاں تک کہ جو لوگ ان کے پاس جاتے تھے اگر سنت کے خلاف آستین ایسے چڑھائے رہے رہتے نا، ہم آستین تاج الشریعہ کی بارگاہ میں جائیں تو فوراً کہتے آستین نیچی کرو، آستین لپیٹا کیوں ہے اس کو، نبی کی سنت کے خلاف ہے، آستین صحیح کرو، اگر بٹن کھلی ہے فوراً بند کرو، اگر کوئی اور خلاف سنت کام دیکھ لیا کہا فوراً منہ پہ منع کر دیتے تھے۔
منہ پہ بول دیتے تھے، کبھی کسی کی فکر نہیں کرتے تھے، یوں کہو کہ وہ اعلیٰ حضرت کے علم کے سچے وارث تھے، اپنے نانا حضور مفتی اعظم ہند کے سچے جانشین تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی پوری زندگی میں پوری دنیا میں ان سے لوگ محبت کرنے والے رہے، اور آج ان کے وصال کے بعد بھی پوری دنیا میں ان سے محبت کرنے والوں کی ایک بڑی تعداد پائی جاتی ہے۔ اور کیوں نہ ہو، جانتے ہیں آپ، حدیث میں آیا، مفہوم بتا دو، ٹائم بالکل ختم ہونے آیا ہے، جب اللہ کریم اپنے کسی بندے کی اداؤں کو پسند کر لیتا ہے، زور سے بولو، جب اللہ کریم اپنے کسی بندے کی اداؤں کو پسند کر لیتا ہے، تب پھر فرشتوں میں اعلان کر دیتا ہے، اے میرے فرشتوں، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، زور سے بولو، اور اے بلبلے سے درا، اے جبریل امین، جاؤ روئے زمین پر میرے بندوں میں اعلان کر دو کہ فلاں بندے سے اللہ اور اس کے فرشتے محبت کرتے ہیں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر اللہ کریم اپنے بندوں کے دلوں میں اپنے اس بندے کی محبت ڈال دیتا ہے، اپنے اس بندے کی چاہت ڈال دیتا ہے، لوگ اس پر فدا ہوتے ہیں۔ تبھی تو کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ تاج الشریعہ کے چاہنے والے کتنے ہیں۔ ان کے مخالفین سوچے تھے کہ ہم نے تاج الشریعہ کی چاہت کو ختم کر دیا ہے، یہ سوچا تھا کہ ان کے چاہنے والوں کا خاتمہ کر دیا ہے، اب ان کا کوئی چاہنے والا نہیں ہے۔ لیکن قدرت نے اس وقت اعلان کر دیا جب آپ کا وصال ہوا اور جنازہ چلا، جب وصال ہوا اور جنازہ چلا، میں خود گواہ ہوں، سنی ہوئی بات نہیں پیش کر رہا ہوں، عینی شاہد ہوں۔ میں اپنی اس چھوٹی سی عمر میں اب تک ہزاروں جنازے دیکھے ہوں گے، مگر تاج الشریعہ جیسا جنازہ آج تک نہیں دیکھا، اور میں نہیں، ہزاروں کا یہی کہنا ہے۔ قدرت نے ظاہر کر دیا، دنیا والوں دیکھ لو میرے اس بندے کے چاہنے والے دنیا میں کتنے۔ پورے بریلی میں دل رکھنے کی جگہ نہیں، جہاں سے ہائی وے چھوڑ کر بریلی شہر کے اندر انٹری کرتے ہیں بائی پاس سے، وہیں سے گاڑیاں روک دی گئی، کئی تقریباً 12 کلومیٹر یا کچھ ہے وہاں سے بائی پاس سے اندر شہر، وہیں پر گاڑیاں روک دی گئیں۔ پیدل چلتے چلتے ہم اپنی زندگی میں شاید کبھی اتنا پیدل چلے ہو، اتنی پبلک کہ ہر گلی اتنے کا حوصلہ تاج الشریعہ سے لے لو، دین پر قائم رہنے کا حوصلہ حضور تاج الشریعہ سے لے لو، یہ عہد کر لو اپنی زندگی میں، ہمیں ہمارے دین سے ہٹانے کے لیے دنیا کی ساری طاقتیں چاہے جان دے دیں، ایڑی چوٹی کی طاقت لگا لیں، مگر ہم اپنے دین سے ایک قدم بھی پیچھے نہ ہٹیں گے۔ آنے والا دور کچھ اس طرح سے ہے، دین کے معاملے میں آپ کو آزمایا جا رہا ہے، دین کے معاملے میں آپ کو ایذا رسانی کی جا رہی ہے، آپ کو تکالیف پہنچانے کے ماحول بنائے جا رہے ہیں، یہ آپ اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس اپنے دل میں یہ حوصلہ رکھ لینا ہے، مرنا تو ایک دن ہے ہی ہے، ہم مریں گے تو دین پر ڈٹ کے مریں گے، مرنا تو ہے ہی ہے، ہم اسلام پہ مریں گے، اپنے قرآن پہ مریں گے، ہم اپنے دین پر استقامت کریں گے۔ میرے تاج الشریعہ نے ہم کو یہی پیغام دیا ہے۔ اللہ کریم ہمیں تاج الشریعہ کے فیضان سے مالا مال فرمائے، پوری امت کے مسائل کو تاج الشریعہ کے صدقے میں مولا حل فرمائے، اور ہم سب کو جملہ
امراض سے، دشمنوں کی ایذا رسانیوں سے، مخالفوں کی مخالفتوں سے محفوظ و مامون فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔